معزز صدر اجلاس جناب مختار صاحب اور اس کاروان کے روح رواں جناب صدیقی صاحب اور ہمارے بہت ممتاز ترین رفیق جناب عزیز پاشا صاحب اور مولانا طارق خادری صاحب، عزیز دوستوں اور ہمارے بہنیں اور دیگر معززین، ابھی آپ ہمارے نوجوان معشوقی صاحب کے خیالات سے مستفید ہوئے ہیں اور وہ مسئلہ بالکل ہمارے اس عنوان سے الگ ہے، لیکن بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر انسان زندہ رہنا ہے تو اگر زندہ رہا تو نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ اگر وہ مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس بات تو معشوقی صاحب یہ بیدار کر رہے ہیں کہ زندگی کے چراغ کو بتائیے کہ زندہ ہے اور ہم کو زندہ رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ کتنے خوددار ہیں ظلمت میں تڑپنے والے، ایک شعر ہے، کتنے خوددار ہیں ظلمت میں تڑپنے والے، دیپ سے دیپ جلایا تو برا مان گئے۔ کیا بات ہے، آپ اندازہ لگائیے اسی موضوع پہ۔ اور میں دو تین باتیں بولوں گا اس لیے کہ صدیقی صاحب کی جو فکر ہے، جو احساس ہے، مختار صاحب کی جو وابستگی ہے، یہ جو ہے کوئی کھلی کتاب ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم کو یہ احساس ہونا ہے کہ آپ کے اس اجلاس کی بات کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ بارہا جو ہے آپ مسائل پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اور جب تک کہ ہم جو ہے اب ہم سب پلان کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، گورنمنٹ سب پلان کا اعلان کر دی لیکن عمل نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے صدیق صاحب خلاف کے ساتھ بہت بہترین میٹنگیں کرتے ہیں اور بڑی جانشانی سے کرتے ہیں، تو لیکن سوال یہ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میں درخواست کیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائیے اور اس سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے جد و جہد کیجیے۔ اور عموماً جو ہے ہمارے عزیز پاشا صاحب بھی ٹریڈ یونین لیڈر ہیں اور ہم لوگ بھی جو ہے ٹریڈ یونین سے وابستہ رہے ہیں، تو ہمارا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ ہم ایک دو پوائنٹ پہ لڑتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرا دیتے تھے، تب یہ ہے۔ اور آپ کی اوقاف کی حفاظت کے لیے مجاہدات کے وقف ٹریبونل بنایا گیا، وہ بنیادی بات آپ کو اطلاع کر رہا ہوں۔ ہمارے طارق خادری صاحب بھی ایڈوکیٹ ہے اور ہمارے جناب انور صاحب بھی موجود ہے۔ آپ بتائیے 2012 سے کوئی مستقل جج ٹریبونل میں نہیں ہے اور کیسز پینڈنگ ہے 2012 سے، اور جو ہمارے ایم پی یا ہمارے ایم ایل اے جو بار بار یہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ہمدرد ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ریپرزنٹیشن بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ایک ریپرزنٹیشن کریں تو وہ جو طے ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو رکاوٹ پیدا ہوئی تھی، میں چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ریپرزنٹیشن کیا تھا، بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے 8 دن میں پوسٹنگ کی پرماننٹ جج کی، سمجھے آپ؟ تو کمال کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہے، اور آپ جو بھی ہے۔ اور ابھی آپ نے کہا کہ امید پورٹل میں جو لوگ پڑھے ہیں وہ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ اس میں سی او کو بہت پاور دے دیا گیا ہے، اور ہمارے سی او اسد اللہ صاحب بہت ممتاز پیڈمین ہیں، اور انہوں نے پڑھ لیا، انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہوں بادشاہ گر ہو گیا ہوں، لہذا صدر کی اہمیت کو پورٹل سے جو خارج کر دیا گیا ہے، چیئرمین کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے، تو آپ جو ہے سب سے پہلے تلنگانہ میں امید پورٹل کو امپلیمنٹیشن کیا گیا، اور بی جے پی کی ریاستوں میں بھی نہیں کیا گیا۔ اب رہا سب پلان کا، ہمارے صدیقی صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے پیسے واپس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ایم ایل اے، ہمارے ایم پی کا کام ہے کہ وہ پرپوزل دے کے امپلیمنٹیشن کرائے۔ ہمارے لوگ تو جو ہے جذباتی تقریریں کر کے لوٹتے ہیں، تو آپ ان کی جو ہے شریف سمجھتے ہیں، یہ قوم کے لٹیرے ہیں، ان سے محفوظ رہیے، سمجھے آپ؟ اور ہم کو جو ہے یہ ایسے اجلاسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو میدانوں میں آنا ہے، میدانوں میں آنا ہے، اور ہم کو جدوجہد کرنا پڑے گا اور ڈیمانسٹریشن کرنا پڑے گا، اپنے مسائل پیش کرنا پڑے گا۔ مگر ہم اگر ڈرے کہ اس سے عزت چلے جائیں گی، ہم یہ کیسا جو ان لوگوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں جو غنڈوں کے سربراہ ہیں،
تو آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے. اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو کامیابی ہمارے قدمیں چومیں گی. اور اس لیے کہ اس میں اور بہت سے لوگ بولنے والے ہیں, آپ ان سے سنیے. دو بنیادی باتیں ہیں. وقف کی حفاظت کے لیے آپ کو اخلاص سے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمارے لوگ اخلاص سے کام نہیں کرتے. قبرستانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور وہ بھی ہم حاصل نہیں کر سکے. 125 ایکڑ کی جو بات ہے وہ بھی حاصل نہیں کر سکے. تو اب ہم کو جو ہے ہمارے مطالبے میں, میں ہمارے صدیقی صاحب اور مختار صاحب سے ادباً میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے ایک فعال کمیٹی کا اعلان فرمائیے جس میں 7 لوگ 10 لوگ 11 لوگ کچھ بھی رہے. اور ہمارے ساتھ خوشی ہے کہ ہماری بہت سی بہنیں جو ہے آج موجود ہیں, اور خواتین کی طاقت جو ہے وہ ان کا حوصلہ ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ آتی ہے تو آپ یقین کیجئے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا کرے گا. خدا حافظ. آمین.